وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا. یہ 11-12 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی اپنی ماں کی فرما برداری کرنے کا یہ معاملہ تھا. جو واقعات ان کے ملتے ہم بھی مانتے ہیں. اب سارا ٹھیکہ تمہیں نے تھوڑی لے رکھا کہ ہم ہی مانیں گے, ہمارے ہی وہ پیر ہیں, ہمارے ہی وہ سب کچھ. یہ تمہارا قبضہ ہے زبردستی بس, ورنہ جتنا ہم ان کو مانتے ہیں اتنا تم نہیں مانتے ہو. صرف 11ویں کی ڈیک کھانے کے لیے وہ تمہارے پیر ہیں بس, ورنہ مجھے ایک مسئلہ بتا دو. عبد القادر جیلانی بغدادی تمہارے پیر, بلکہ غوث اعظم, بلکہ مشکل کش اور حاجت روا تمہارے. اتنا بتا دو کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو نیت کہاں باندھا کرتے تھے؟ جاؤ چیلنج دیتا ہوں پوری علماء سنیت کو, ببانگ دعا اعلان کرتا ہوں, سب سے بڑی یونیورسٹی تمہاری اسی مبارک پور میں, سب مل جاؤ. اتنا بتا دو عبد القادر جیلانی بغدادی تمہارے غوث اعظم, دستگیر, مشکل کشا, حاجت روا, سب کچھ تم نے ان کو مان لیا. لیکن اتنا بتا دو نماز پڑھا کرتے تھے تو نیت کہاں باندھا کرتے تھے؟ انہی کی لکھی ہوئی کتاب غنیت الطالبین میں دیکھ لو, فتوح الغیب کے اندر دیکھ لو, فیصلہ کرو. چلو اتنا بتا دو وہ جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو رفع الیدین, دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو کتنا ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ کان چھوتے تھے یا نہیں چھوتے تھے؟ کہاں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ اچھا اتنا بتا دو رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ رکوع سے اڑتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی بغدادی کی نماز کا پورا طریقہ لکھا ہے. پیر تمہارے, غوث تمہارے, قطب تمہارے, ابدال تمہارے, حاجت روا تمہارے, مشکل کشا تمہارے, لیکن تم اپنے ہی غوث کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, تم اپنے ہی پیر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, تم اپنے مشکل کشا کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تمہارے پیر خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. غنیت الطالبین میں لکھا ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. عبد القادر جیلانی اس کی تشریح میں نیچے لکھتے ہیں امام کے پیچھے بھی جو لوگ نماز پڑھ رہے ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. لیجئے میرے محترم ساتھیوں, تم ہمارے بھائی ہو, ہم تمہیں گالیاں کیوں دیں؟ ہم تو تمہیں تمہارا کھویا ہوا پیر تمہیں دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 11ویں کی ڈیک جس طریقے سے تم بڑی منتوں سمانتوں کے لیے ان کے نام پر بناتے ہو, نماز بھی ان کی پڑھنے لگو, روزے بھی ان کے رکھنے لگو, تمہاری نماز بھی عبد القادر جیلانی کی نماز کی طرح ہو جائے, ہمارا معاملہ بہت آسان ہو جائے, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, ہمیں ان کی کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. نماز جنازہ میں عبد القادر جیلانی بغدادی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. جاؤ ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھ کر دیکھ لو. عبد القادر جیلانی نماز نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. آج تک دیوبندی اور بریلوی بھائیوں میں سے کوئی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. عبد القادر جیلانی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. ہم نے تو ایک آئینہ دکھلایا ہے, ہم نے تو ایک شکل دکھلائی ہے. حالانکہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ناگپور کی سرزمین سے, لیپ ٹاپ والے بابا نے جواب دینے کی کوشش کی, لیکن وہ بیچارے پھسل گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ اوپر نیت باندھتے ہیں, ہم مانتے ہیں. انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ عبد القادر جیلانی رفع الیدین کرتے تھے, یہ بھی ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں مانو گے؟ پاکستان کے طاہر القادری تک نے اس بات کا اعتراف کیا کیوں ٹی وی چینل پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے, نہ پڑھنے والے بھی جائیں گے. عبد القادر جیلانی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. عبد القادر جیلانی
رفع الیدین کرتے تھے, آمین بولتے تھے. یہ طاہر القادری نے کیوں ٹی وی پر برجستہ اس بات کا اعتراف کیا ہے, اور فاروق رضوی صاحب نے بھی کہا ہے, کیا پڑھتے تھے سورہ فاتحہ, رفع الیدین کرتے تھے, لیکن وہ شافعی تھے, حنفی نہیں تھے. وہ شافعی تھے, ہم حنفی ہیں. وہ اس لیے رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ وہ امام شافعی کو مانتے تھے, ان کے مقلد تھے. ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم امام شافعی کے نہیں, ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. کیسا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, عبد القادر جیلانی امام شافعی کے مقلد تھے, وہ رفع الیدین کرتے تھے. جب تمہارے پیر امام شافعی کی تقلید کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ صرف 11ویں گڈے کھانے میں تمہارے پیر ہیں, نماز پڑھنے میں نہیں, تقلید کرنے میں نہیں. امام شافعی نے ابو حنیفہ کو بھی پڑھا, عبد القادر جیلانی نے ابو حنیفہ کو بھی پڑھا, امام شافعی کو بھی پڑھا. ان کے نظر میں امام شافعی کی باتیں زیادہ مدلل رہی ہوں گی, رفع الیدین کی حدیثیں زیادہ مدلل رہی ہوں گی, یا یوں کہہ لو کہ سورہ فاتحہ کے دلائل انہیں زیادہ مضبوط لگے ہوں گے. اسی لیے تو خود نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آئے نظام الدین تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے, تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کو بتایا گیا یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. ابو حنیفہ نے فرمایا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی, آگ بھری جائے گی, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اور قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے کہا سن لو اے لوگو, ابو حنیفہ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور منہ میں آگ بھری جائے گی. میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس دلیل پر عمل کرتے ہوئے یہ میں گوارا کر لوں گا کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے. یہ مجھے گوارا ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. یہ مجھے گوارا نہیں ہے کیونکہ حدیث موجود ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز نہیں اس وقت تک جب تک کہ سورہ فاتحہ اس نماز میں نہ پڑھ لی جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی وہ جھوٹ بول رہا ہے. مجھے یہ تو گوارا ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میری نماز نہ ہو, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ تمہارے اولیاء اللہ کے, یہ تمہارے ولیوں کی ایک نقشہ تھا جو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے. نظام الدین اولیاء سورہ فاتحہ پڑھتے, رفع الیدین کرتے, عبد القادر جیلانی ایسا کرتے. یہ وہی عبد القادر جیلانی ہیں جنہوں نے سچائی کا اعتراف کیا تھا. اور ہمیں تو اچھی بات جہاں سے بھی ملے گی ہم تو لے لیں گے, کوئی آپ کا قبضہ تھوڑی ہے اس پر. ہم نے بہت سی باتیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مانی ہیں, ہم نے بہت سی باتیں ان کے شاگرد امام محمد کی اور امام یوسف کی بھی مانی ہے, ہم نے بہت سی بات امام شافعی کی اور امام احمد بن حنبل کی اور امام مالک کی بھی مانی ہے. ہم نے ہر وہ بات جو کسی کی بھی ہو قرآن و حدیث سے ٹکرا